کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر جب وحی ہونی تھی تو ان کے دل میں گھر والوں کا خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر والوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی مارے. آپ نے لاٹھی ماری, اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا. پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری جو گرا, اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا. انہوں نے اس پر لاٹھی ماری تو اس سے پتھر سے ایک اور پتھر نکلا, اور اس پتھر میں چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا. اس پتھر میں ایک چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا. وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد فرماتا ہے اور مجھے فراموش نہیں فرماتا. ایک کیڑا, یعنی گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایک کیڑے کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر پتھروں میں پھر پتھر کے اندر کیڑا, جب اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اے میرے آقا کے غلاموں, میرے آقا کے عاشقوں, ارے تمہیں کیا غم ہے؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ رزق نہیں دے رہا؟ کہ ہمیں رزق کے لیے حرام کمانا ہی ضروری ہے, سود کمانا ہی ضروری ہے, رشوت کمانا ہی ضروری؟ چھوڑ دو, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. اور جو کچھ ہمیں جہاں سے بھی مل رہا ہے اللہ کا کرم ہے ملنا. بیٹھے ہوئے ہوا بند ہو جائے ہمارے جینے کا تصور ہے کیا؟ ابھی ہوا بند ہو جائے جینے کا تصور ہے؟ ہوا کس محنت سے آ رہی ہے؟ کون سی مشقت کریں اس ہوا کے لیے؟ آٹوں کے اناج کے انبار لگے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے. اس ہوا میں ایک وصف ہے جس کو آکسیجن کہتے ہیں. ہوا میں ایک چیز ہے تو آکسیجن کہتے ہیں, جسے انسان کی زندگی کے لیے مطلب اس کے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری کرا دے. آکسیجن ہی نکال دے اس ہوا سے, رہے گا کیا؟ پانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیتا ہے, بادلوں کو حکم کرتا ہے, برساتا ہے پانی. آپ دیکھیے اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں, بارش رک جاتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے. تو اول تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے ناجائز نہ کمانا ہے نہ ناجائز کام میں خرچ کرنا ہے.